بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں قرآن کی طرف۔ قرآن کیسے غیرتوں کا قصہ سنا رہا ہے، کیسی غیرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قصہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ جب ان کو شہر سے باہر نکل گئے تھے، چلے گئے، کچھ نہیں تھا، تو ایک جگہ لوگ پانی بھر رہے تھے، تو دیکھا دو خواتین کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں، پانی نہیں بھر رہی۔ کون ہیں؟ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ جنہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مرد ہیں، تو انہوں نے کہا میں بھر دیتا ہوں۔ انہوں نے پانی بھر دیا، طاقتور تھے۔ پھر کہا کہ میں لے بھی چلتا ہوں۔ ان کہا کہ ہمارے گھر چلے۔ ان کہا ٹھیک ہے۔ اب جو گھر لے کے جائے گا وہ آگے آگے چلے گا، جس کو نہیں پتا وہ پیچھے چلے گا۔ مگر حضرت موسیٰ کی غیرت، قرآن عزیزان محترم، کیونکہ ہم نے، میرے وہ یہ بات ہے نا، ہم تو مردے کے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیے گا۔ رسول خدا کی حدیث ہے، کسی بھی نامحرم خاتون کے پیچھے مت چلو، شیر کے پیچھے چلو، نامحرم خاتون کے پیچھے مت چلو۔ کہا میں آگے آگے چلوں گا۔ کہا جہاں مڑنا ہو وہاں پتھر پھینک دیجیے گا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یوسف کا واقعہ، قصہ آپ نے سنا ہے، کس طرح حضرت یوسف کو، لیکن قرآن کی خوبصورتی کیسی ہے کہ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے کتنا ادب، کتنا احترام۔ کیوں؟ کیونکہ خدا خود غیرت کے تقاضے کو قائم رکھتا ہے۔ کس طرح اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ انسان اس سے عفت حاصل کرتا ہے۔ زلیخا، پھر وہ خود مصر کی خواتین۔ کیا کہا حضرت یوسف نے جب سب پیچھے پڑ گئیں؟ کیا کہا؟ کہا پروردگار اس سے بہتر ہے تو مجھے زندان میں ڈال دے۔ خود خدا کو کہا۔ غیرت یوسف، حیرت ہے۔ آیت اللہ جعفر مجتہدی تہرانی، جن کا میں پہلے بھی ذکر کیا کہ شاید آنے والے دنوں میں، بہت عجیب شخصیت تھی۔ یہاں آدمی سوچتا تھا، بولتا تھا، وہاں آ جاتے تھے۔ کہتے میں مسجد سہلا گیا۔ مسجد سہلا آپ جانتے ہیں، نجف، کوفہ، جہاں امام سے منسوب ہے، بڑے مقامات ہیں۔ کہہ رہا میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ دو جوان اچھے لباس پہنے ہوئے لوٹ پھوٹ ہو رہے ہیں امام کے لیے، گریے، رو رہے ہیں۔ میں نے جا کے ان کو سمجھایا کیا کر رہے ہو، بس کافی ہے۔ بہرحال وہ سمجھے، باہر نکلے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بڑی زبردستی گاڑی تھی، مجھے بھی بٹھایا اور لے گئے۔ کہا بغداد لے گئے۔ جوانوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم۔ مجھے لے گئے بغداد، مجھے ایک گھر میں، بہت اچھا تھا گھر تھا، اور باہر چلے گئے۔ اس گھر میں چند خواتین تھیں اور مجھے بند کر کے چلے گئے، اور وہ مجھے کہیں کہ ہمارے ساتھ نکاح کرو۔ میں چند ماہ وہاں رہا، روز زندہ ہوتا تھا، روز مرتا تھا۔ آسان نہیں ہے۔ یہاں تو ایک تصویر آ جائے تو صبر نہیں ہوتا، اڑتی ہوئی کوئی فرینڈ ریکویسٹ آ جائے، 6 مہینے ایسے نہیں آیا لوگ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ جانے ابن سیرین جو خواب کی تعبیر بتاتا تھا، مشہور تھا، خوبصورت تھا، بہانے سے کسی گھر میں گھسایا اس کو سامان لانے، بند کر دیا، کہا کہ غلط فعل انجام دو، کہا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ بھاگا چھت کی طرف اور چھت سے کود گیا، مرنے کا تھا، ٹوٹ جائیں گی ہڈیاں، لیکن دیکھا کہ کوئی ہاتھ آئے، انہوں نے اس کو روک لیا۔ خدا جو یوسف کے لیے 7 بند دروازے کھول سکتا ہے،
وہی خدا آپ کے لیے میرے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. غیرت ہونی چاہیے. آج معاشرے میں غیرت ختم ہو گئی ہے. آج مطلب باپ کے سامنے بیوی جو بیٹی بے حجاب ہے باہر گھوم رہی، شوہر کے ساتھ اس کی زوجہ باہر بے حجاب ہے. یہ غیرت مرد ہے. یہ اصل میں مرد کی اپنی غیرت ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہے. غیرت ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے. وہ خود دوسروں کو دیکھ رہا ہے، دوسرے اس کی زوجہ کو دیکھ رہے ہیں. معاشرے میں غیرت ختم. محرم نہ محرم فنش. ہاتھ ملانا، یہ کرنا. آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں، آپ اوور آل سچویشن دیکھیں، آپ خلط ہو گیا ہے. مطلب پتہ ہی نہیں ہے حرام ہے. ابھی آپ کسی کو بولیں یہ نہیں کرنا، یہ کتنی مشکل ہوتی ہے ابھی بھی ہمیں یہ سمجھانے میں کہ بھائی کزن محرم نہیں ہے. اللہ نے تھوڑا سا پڑھ لو کون محرم ہے کون نامحرم ہے. نہیں. اور شیطان وہیں تو آگے خراب کرتا ہے سارا کمرہ. آج تو ممبر میں تو اجازت بھی نہیں دیتا مسائل بیان کرنے کا. اتنے برے حالات معاشرے میں. اور سب سے بڑا یہ ناسور یہ سوشل میڈیا ہے. اسی نے چار دیواری کو گرا دیا ہے. لوگ پہلے کسی کے گھر کی طرف انگلی یا نگاہ نہیں اٹھاتے تھے، دروازہ کھلا بھی ہوتا. دروازوں کے اندر پردے ہوا کرتے تھے، دروازہ کھلا بھی ہو تو پردہ نظر آئے. اب تو سب فیس بک پہ انسٹاگرام پر ہے، سب گر گیا ہے، کوئی دیوار نہیں ہے. غیرت ختم ہو گئی ہے. غیرت نہیں ہے. اخلاق برباد ہو گیا. ٹی وی ڈرامے آپ کے سامنے جو آپ ملک میں آتے ہیں، اس سے اگلا قدم اٹھائیں تو آپ نیٹ فلکس. آسان ہے تو سستا ہی ہے، وہ تو ہر بندے نے موبائل پہ بھی ڈالا ہوا. ایک ہی اکاؤنٹ کے 6 وہ یوزر نے پاسورڈ دے دیتے ہیں. 6 برباد ہو جاؤ $10 مہینے میں. $10-12 ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اس سے بھی شاید کم ہو گیا ہو. 6 اکاؤنٹ اس پہ بھی ہم آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تم بند کرنا میں آن کر لوں گا. کیوں اتنا سستا ہے؟ بلیک نوائر ہے وہ. کوئی سیزن ہے ایسا؟ غیرت ختم کر دو. معاشرے میں آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے آپ کے اپنے، میں تو زیادہ کیا ٹاک شو، مارننگ شو، غیرت ہے ہی نہیں. جس معاشرے سے غیرت ہٹا دو، عزیزان محترم حدیث کہ اگر غیرت کو کھینچ لیا جائے تو وہ قلب ویران ہو جاتا ہے. جہاں سے غیرت کھینچ لی جائے پھر وہاں پر سب بربادی ہے. نہ حیا ہے، نہ عفت ہے، نہ پاک دامنی ہے، بے غیرتی ہو گئی. شراب کیوں حرام ہے؟ بے غیرت بن گئی. کیوں کوئی نشہ انسان کے ذہن کو کیوں منع کیا کہ نشہ نہیں کرو، نشہ نہیں کرو؟ کیوں؟ معاف کر دیتا ہے نا ذہن کو، آف کر دیتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ محرم ہے کہ سامنے نامحرم ہے. لیکن معاشرہ سٹائل ہے، فیشن ہے. یہ نشہ میں کرتا ہوں. یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں آپ. اور پھر جو تحریکیں چلتی ہیں ملک کے اندر مختلف، خب یہ پلان، جسے میں نے کل آپ کی خدمت بولا کہ دیکھیں تھوڑا سا اوپر دیکھیں، یہ سسٹم پلانڈ ہے کہ ایک قوم کی غیرت کیسے ختم کرنی ہے، ایک کمیونٹی کی غیرت کیسے ختم کی جائے، کیسے ختم کرنی. کیوں بے حیائی برائی عام؟ کیوں پیسے دیے جاتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہم سب ایسے ہی ہو رہا ہے.